اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النور چینل کی وساطت سے آج ہم قرآن اور سائنس کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے مقصد غذا۔ غذا ہمارے جسم کی توانائی کا سبب ہی نہیں، اس کا ذریعہ ہی نہیں، توانائی کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ یہ ہماری مقصد زندگی کی سمت کا تعین بھی کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں توجہ دلائی ہے، فرمایا ذرا اپنی غذا پر تو غور کرو۔ ہم نے بارش برسائی، زمین کا پیٹ چیرا، اس میں سے ترکاری، زیتون، کھجوریں، گھنے باغ، پھل اور چارہ پیدا کیا۔ یہ سب اشیاء تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے متاع حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ ہم نے سب چیزیں توڑ کر پیدا کی، ہم نے اسی کے ضمن میں، اسی کی روشنی میں جو چیزیں ہم نے یہاں پہ وہ ترتیب دی ہیں کہ دیکھیے کہ ایک انار ہے، اس کے اجزاء ترکیبی عناصر برائے انار جو ہے 100 گرام، یعنی 100 گرام کے اندر ان میں جتنے جو ایلیمنٹس پائے جا رہے ہیں اس پھل کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ترتیب دیا ہے۔ جیسے کہ انار میں ہے پروٹین پائی جا رہی ہے، کاربوہائیڈریٹ پایا جا رہا ہے، کیلریز پائی جا رہی ہیں، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم۔ اسی طریقے سے کھجور کے اندر بھی جو کیمیائی اجزاء عناصر ہمیں ملتے ہیں ان میں کامن تو ضرور ہوں گے، جیسے سوڈیم ہے، پوٹاشیم، کیلشیم ہے، یہ مگر یہاں پہ وزن کی جو مقدار ہوگی، جو جس نوعیت سے یہاں پہ ہوگی وہ اس نوعیت سے انار میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کمبینیشن اپنے ہی مقصد حکمت کے ساتھ ترتیب دے کے ہمارے لیے ایک ہماری فلاح کے لیے، ہماری انرجی کے لیے، ہماری اجزاء عناصر میں جو پائے جانے والے نفسیاتی پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہمارے لیے خوراک کا ایک ذریعہ بنایا، اور جیسے کہ فرمایا کہ توڑ کر پائے۔ اسی طرح انجیر میں آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ کامن چیزیں ملیں گی، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، یہ ساری جو ان میں بھی پائی جاتی ہیں، ان میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر ان کی مقدار اس حساب سے نہیں ہوگی جس حساب سے دوسروں میں ان کے اپنے کمبینیشن کے حساب سے جو چیز پر اس کی ہمارے لیے ایک اپنی فلاح و بہبود کے لیے، اصلاح کے لیے، ہماری انرجی کے لیے وہ موجود ہوں گی۔ اسی طرح انگور کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح توڑ کر اپنی حکمت کے ساتھ ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیائی جو بنائے ہیں، وہ ہمارے لیے ہماری جو ہے وہ نفسیات کے اسی ضمن میں آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے نا، وہ اس کے اثرات جو ہیں اس کے خصائل اور عادات کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوا، یہ پتہ چلا کہ ان اجزاء عناصر کی وجہ سے ہمارے اندر اپنے جو ہے وہ ایک خصوصیت شخصیت کی ترتیب آتی ہے، جیسا کہ اللہ نے ہمیں فرمایا حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کردار سازی کے لیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوراک کی بڑی اہمیت ہے۔ خوراک کے ذریعے انسان کی خصوصیت کو شریف النفس میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس ضمن میں کہ جسموں کی غذا عقلوں کی خوراک حکمت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب جو خوراک انسان کے عقل کی خوراک حکمت بن جائے تو اس میں بردباری کا آ جانا، نیک لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور گناہوں سے بچنا، عبادت کی طرف مائل ہونا، یہ تمام خصوصیت جو ہے وہ انسان میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ان غذاؤں کی جو غذائیں اپنے عناصر کے اندر وہ ایک خصوصیت رکھتی ہیں، اس کے مطابق حلال اور پاکیزہ غذاؤں کا استعمال اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ شخصیت سازی میں یہ ایک ہمارا سلسلہ قائم ہو سکے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہہ دو ہر کوئی اپنی شخصیت کے حساب سے عمل کرتا ہے۔ عقل کا دیکھیں انسان کی شخصیت پر خوراک کی وجہ سے کتنا اثر پڑتا ہے۔
بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک زود فہم ہوتے ہیں، ایک غیر زود فہم ہوتے ہیں۔ جو زود فہم ہوتے ہیں وہ بچے اپنے ساتھ ہی عقل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ عقل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو بات کو سنتے ہیں اور سن کر اس کا جواب فوری دیتے ہیں۔ جو غیر زود فہم بچے ہوتے ہیں وہ بات کو سنتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، کہ وہ پھر اس بات کو دوبارہ جو ہے نہیں پیش کر سکتے اس انداز سے جس طرح ایک زود فہم بچے پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے خوراک کے لیے اتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچہ پیدائشی طور پہ اپنے ساتھ ایک شخصیت سازی کا معاملہ عقل کے ساتھ لے کر آئے تو وہ اپنی زندگی کے میں ایک بڑے اچھے کردار کا مالک ہو سکتا ہے۔ عقل مند ہونے کے لیے اسلام میں اس سے متعلقہ خوراک کو کس طرح واضح کیا گیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دودھ پینا ضروری ہے، کیونکہ دودھ رعادت قلب کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح انگلی پیشانی سے پسینے کو صاف کرتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتا ہے، عقل کو زیادہ اور ذہن کو تیز کرتا ہے، آنکھوں کو جلا بخشتا ہے اور نسیان کو دور کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھا کہ عقل کے لیے خوراک کا کتنا عمل دخل ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں آگاہی دی۔ اسی طریقے سے کدو کے بارے میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کی، فرمایا اے علی تم کدو ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ اور عقل کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کے ریفرنس سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب عقل، اس کا کال نمبر ہے 255 اور اس کے مصنف جو ہیں محمدی رے شہری ہیں۔ اسی طریقے سے اسی کتاب میں سے رسالت ما صلی اللہ علیہ وسلم، ناشپاتی تمہارے لیے کھانا ضروری ہے، اس سے عقل بڑھتی ہے۔ خوراک صرف نفس کو نور عقل سے مزین کرنے کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتی، بلکہ خوراک سے حاصل ہونے والے عناصر سے ہماری تہذیب کی قوتیں بھی ترتیب پاتی ہیں، جو ہمارے نظام زندگی کو صحیح سمت کی طرف لے کر چلتی ہیں۔ مثلا قوت شعبیہ، قوت غضبیہ، قوت وہمیہ، اور یہ تینوں قوتیں ماتحت قوت عقلیہ جب کام کرتی ہیں تو ہماری طبیعت جو ہے وہ اعتدال میں رہتی ہے۔ قوت شعبیہ سے ہماری تہذیب کی جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ ہے عفت و پاک دامنی۔ آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو صفات کو حاصل کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراک کے معاملے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو شخص نار کھائے اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے، جس شخص کا قلب روشن ہو جائے اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انگور کے بارے میں فرمایا کہ یہ نفس میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے، صالح خون پیدا کرتا ہے اور انسان کی عادات کے اوپر ایک اچھا اثر ڈالتا ہے، اور اس سے قلب میں انسان کی دل کی قوت میں ایک کافی قوت پیدا کرتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے امرود یہ دل کو متجلی کرتا ہے، یعنی دل کے اندر ایک نورانیت پیدا کرتا ہے، نفس میں ایک پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہ چیزیں انسان کے اندر جب اس کو متاثر کرتی ہیں تو ان تمام چیزوں سے انسان کی ایک طبیعت پیدا ہوتی ہے، اور وہ طبیعت کے سوا نیک اور صالحہ اپنا بنیاد پر بنتی ہیں ان خوراک کی وجہ سے۔ جب یہ چیز طبیعت میں پاکیزگی آنی شروع ہو جائے تو انسان کے نفس میں انسان کے مزاج میں خود بخود پاکیزگی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اثرات انسان کے نفس کے اوپر خود بخود ایک قوت حاصل کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہے گا، اگر فرض کیا کہ یہ نفس جب دیکھنا اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھنا چاہے گا تو یہ جب بھی دیکھے گا کسی حلال چیز پہ نگاہ کرے گا، کبھی بھی حرام پہ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح جب نفس کان کا استعمال کرے گا تو اس وقت حلال بات کو سنے گا، حرام بات کو نہیں سنے گا۔ اس طرح نفس ماتحت عقل جب قوت شعبیہ کو استعمال کرے گا تو وہ حلال اور پاکیزہ خواہش کو پورا کرے گا وہ۔
قیامت والے دن آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمع، بصر اور فؤاد سے سوال کیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر ہم خوراک کا احتیاط نہیں لیتے، حلال اور پاک کی تمیز نہیں کرتے، حرام کی تمیز نہیں کرتے خوراک کے معاملے میں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس دن سمع، بصر اور فؤاد کو اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں ایک پاکیزہ غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے ہماری طبیعت میں اعتدال پیدا ہو۔ اسی طرح قوت غضبیہ کی جو تہذیب کی جو صفت ہے وہ شجاعت اور بہادری ہے۔ اگر اس میں شجاعت اور بہادری ان غذاؤں کے ذریعے ہم نہیں حاصل کرتے، اگر کوئی حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، مثلا ہم کسی سور کا گوشت کھاتے ہیں، اس کے اثرات جو اس کی صفات جو سور کے گوشت کی ہوں گی، وہی صفات بے حیائی اور بے رحمی کی ہمارے اندر پائی جا رہی ہوں گی۔ اس لیے ہمیں جب اس صفت کو پاکیزگی کی طرف لانے کے لیے ہمیں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک اور پھل کے بارے میں جیسے فرمایا کہ بہی کا پھل استعمال کریں، یہ بزدل کو بھی بہادر بنا دیتی ہے اور انسان کے نفس کو پاکیزہ کرتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب انسان کی قوت غضبیہ اعتدال میں ہوگی تو لازماً اس کا مزاج بھی ایک اعتدال میں رہے گا، پاکیزگی کی طرف رہے گا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، بلکہ مظلوم کی مدد کرے گا۔ اسی طرح ہماری جو تیسری قوت ہے، قوت وہمیہ، سوجھ بوجھ کی ہے۔ جب ہمارے اندر ان غذاؤں کا، اچھی غذاؤں کے ذریعے ایک سوجھ بوجھ کا ایک قوت ہمارے اندر آئے گی تو ہم اپنی جو انصاف اور عدالت کے لیے کسی چیز کے معاملے میں پھر ہم سوجھ بوجھ سے کام لیں گے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ایک غیر ضروری قسم کی، ہم پھر غیر ضروری چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ انصاف کرتے ہوئے ہمیشہ ہم حق کا بول بالے کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان غذاؤں کے بارے میں ہمارے ساتھ کیا ارشاد فرمایا کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا میں اہل ایمان کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہدایت فرمائی اور ہمارے اندر ایک نیچر کس طرح کام کرتی ہے، ان غذاؤں کی بنیاد پہ طبیعت اور مزاج کے اوپر اور نفس کے اوپر کیسے ایک فرق آتا ہے، اور ان کو ترتیب اور مرتب کرنے کے لیے ان کا جب استعمال کریں گے تو پھر ہم کہیں شریف النفس کے دائرے میں داخل ہوں گے، اور ہمارے جو اعمال ہوں گے، جو عمل ہوں گے، اور ان کی بنیاد پہ نیک اور صالح ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مزید ہمیں ایک آگاہی دی ہے کہ جو ہم نے غذاؤں کا جو دنیا میں اہل ایمان کے لیے مرتب ہوئی ہیں اور جن سے ان کے اندر ایک ایمان کی قوت پیدا ہوئی ہے، ان کے نفس میں پاکیزگی ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قیامت والے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی، اور دنیا میں یہ ایمان والوں کے لیے۔ اور قیامت والے دن یہ خاص ہمارا کس طرح حصہ ہوں گی کہ جس طرح ہمارے اپنی تہذیب کی قوتوں کو، ہمارے نفس نے ان کو پاکیزگی کے نیک اور صالح عمل کے لیے استعمال کیا ہے، تو ان کی جو فزیکل حیثیت ہوگی اور وہ جب ایک انرجی کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی، بائیو کیمسٹری کو استعمال کرتے ہوئے قوت شیبیہ، غضبیہ، وہمیہ کی، ہم اس کو جب بائیو انرجی میں ہمارے عمل کے ذریعے جب تبدیل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روز محشر each person will receive the reward for an atom's weight of good deed and will receive the punishment for an atom's weight of bad deed۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایٹمی ذرے کا جو بھی ذرہ استعمال کیا قوت شیبیہ کے معاملے میں، قوت غضبیہ کے معاملے میں، قوت وہمیہ کے معاملے، وہ قیامت والے دن ان کو اپنے ساتھ پائے گا اور ایک ایک استعمال کیے ہوئے ذرے کو دیکھ لے گا۔ تو آپ اسی لیے میری آپ لوگوں کے لیے ایک خواہش ہے
اور میری دعا ہے کہ آپ اچھی اور پاکیزہ غذاؤں کا استعمال کریں تاکہ ہمارے بچے نیک اور صالح پیدا ہو سکیں اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنی جو نظام زندگی کے لیے یہ قوتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرتب کی ہیں ہم ان کا استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ آج کے موضوع اس سلسلے میں اہمیت غذا کے بارے میں اس کا اختتام کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اللہ نگہبان۔